تو بغیر ہاتھ کے دھلے ہوئے آپ لوٹے کے اندر ہاتھ نہ ڈالیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ کے اندر کوئی گندگی لگی ہو تو پھر پانی ناپاک ہو جائے گا. اور اگر ٹوٹی سے کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں ڈبانے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. تو بسم اللہ کہنے کے بعد وضو شروع کریں گے. سب سے پہلے ان دونوں ہاتھوں کو دھلیں گے. ہمیشہ شروعات ہوگی داہنے طرف سے، شروعات داہنے طرف سے. جیسے ہاتھ دو دھلنا ہے تو کس سے شروعات کریں گے؟ بائیں سے یا دائیں سے؟ ہمیشہ دائیں سے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہاتھ دھلیں گے تب بھی دائیں سے. تو ہمیشہ دائیں سے شروعات ہوگی. دونوں ہاتھوں کو آپ نے دھل لیا یہاں تک. اس کے بعد ناک اور منہ میں پانی ڈالنا ہے. کس طرح پانی ڈالنا ہے؟ ناک اور منہ میں پانی لیں گے ہاتھ سے اور کوشش کریں کہ پانی منہ میں بھی جائے ناک میں بھی جائے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے منہ میں ڈالتے ہیں 3 مرتبہ، پھر ناک میں 3 مرتبہ ڈالتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. 3 کرتے 6 مرتبہ یہ ڈالنا صحیح نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی ساتھ منہ میں بھی پانی جائے گا اور ناک میں بھی پانی جائے گا. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ پہلی مرتبہ کر رہے ہوں، اس وجہ سے ان کو کچھ دنوں کے لیے پریشانی ہو، لیکن اگر روزانہ کریں گے تو عادت پڑ جائے گی. پانی لے کر آدھا منہ میں اور باقی ناک میں، اور بائیں ہاتھ سے ناک کی صفائی کر لیں. پانی ڈالنے کے بعد اس کو اندر پانی جتنا گیا ہے اس کو اچھی طرح سے نکال کے ناک کی صفائی کر لیں. اس کے بعد پورے چہرے کو دھلنا ہے. پورے چہرے کو دھلنا ہے. چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ یہ پیشانی کا اوپری حصہ جہاں عموماً بال ختم ہوتا ہے، اور یہ حصہ جہاں پر داڑھی نکلتی ہے. اسی طرح دونوں کان کے درمیان، اس چوہدی کو چہرہ کہتے ہیں. تو اس پورے چہرے کا دھلنا ضروری ہے. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھلیں گے. شروعات کہاں سے کریں گے؟ پھر داہنے سے. جب دونوں ہاتھوں کو دھلیں گے تو آپ نے پہلے وضو کے شروع میں یہاں تک دھلا تھا نا. اب جب دوبارہ دونوں ہاتھوں کو دھلیں گے تو پھر اس دھلنے میں آئے گا. ایسا نہیں کہ پہلے میں یہاں تک دھل چکا ہوں تو اب جب دوبارہ چہرہ دھلنے کے بعد ہاتھ کو دھلنا ہے تو صرف یہیں تک دھلنا ہے. اس بات نہیں ہے. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں اور یہ غلط ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب پہلے دھل ہی چکا ہوں یہاں تک تو پھر دوبارہ یہاں تک پھر اب کیوں دھلوں، تو صرف یہیں تک دھلتے ہیں کچھ لوگ. یہ غلط ہے. جب پھر ہاتھ کو دھلنا ہے تو پورا دھلنا ہے. یہاں سے یہ جو جوڑ ہے ہاتھ کا، تو یہ حصہ بہت سارے لوگ خشک چھوڑ دیتے ہیں. یہ داخل ہے دھلنے کے اندر، یہ دھلنے کے اندر داخل ہے. اور بہت زیادہ مبالغہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، پورا ہاتھ ہی دھل ڈالتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے. حالانکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ وہ بہت زیادہ مبالغہ کرتے تھے، لیکن یہ ان کا خاص عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح دونوں ہاتھوں کو دھلیں گے. پہلے اس ہاتھ کو، اس کے بعد پھر اس ہاتھ کو، اور یہ جوڑ دھلنے کے اندر شامل ہوگا، اس کو بھی دھلا جائے گا. اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے. سر کے مسح میں اکثر و بیشتر لوگ غلطی کرتے ہیں، صحیح طریقے پر مسح نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مسح کیا ہے صحابہ کرام نے اسے بیان کیا ہے حدیث کے اندر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم رجعهما من حيث بدأ بهما. آپ نے شروعات کی سر کے شروع حصے سے، یہاں سے، اور پھر اسے لے گئے ایک دم آخری حد تک، جہاں تک سر ہے، جہاں بال ختم ہوتے ہیں، تو وہاں تک لے گئے اور پھر واپس لائے وہیں تک جہاں سے شروعات کی تھی. یہ ہے پورا سر. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا ایسے اوپر سے پانی مار دیتے ہیں، ہاتھ یہ کر دیتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں. خصوصاً اگر بال سنوارے ہوئے ہوں، کنگھی ابھی کیا ہے اور کہیں راستے میں ہے، کنگھی کرنے کا دوبارہ موقع نہیں ملے گا، تو پھر اپنے کیا کہتے ہیں کہ بال کو بچاتے ہیں اور بخیلی کرتے ہیں مسح کرتے وقت، تاکہ بال خراب نہ ہو جائے. ابھی بال جھاڑا ہوا ہے تو یہ غلط ہے. اس بال سے کہیں زیادہ اہم ہے آپ کی نماز اور آپ کا وضو. ٹھیک ہے. تو پورے سر کا مسح ہونا چاہیے، پورے سر کا مسح ہونا چاہیے. کچھ حصہ یا اوپر سے مار دیا تو یہ طریقہ غلط ہے. پورے سر کا مسح ہونا چاہیے. اگر کسی کے سر میں بال نہ ہو سکتا ہے کہ حلق کرایا ہو عمرے کے لیے یا پھر حج کے لیے، یا پھر اس کے سر میں بال جھڑ گئے ہوں یا اگے ہی نہ ہو، تو ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے. وہ بھی پورے سر کا
مسح کریں گے، وہ بھی پورے سر کا کان میں کرتے ہیں. اس کے بعد سنیے نا، ابھی کام تک گیا نہیں ہوں، ابھی سر کیا نا آپ نے، اسی پانی سے دوبارہ پانی نہیں لینا ہے. آپ نے پانی لیا تھا نا، سر کا مسح کیا، یہاں سے شروع کیا، یہاں تک پہنچے، پھر وہاں سے واپس لائے. دوبارہ نیا پانی نہیں لینا ہے، اسی پانی سے پھر کان کا مسح کرنا ہے. کان کے مسح کا طریقہ اچھی طرح دیکھ لیں. یہ انگلی ہے، اس کو داخل کریں سوراخ میں. اللہ تعالیٰ نے کان کو اسی طرح بنایا ہی ہے، اس کے اندر راستہ ہے. تو اس انگلی کو داخل کریں کان میں، اور پھر داخل کرنے کے بعد وہاں سے اس سوراخ سے نکالیں اور پورے اندر کے راستے میں اس کو گھما دیں. ٹھیک ہے، دیکھا آپ نے، ایک دم پورے اندر کے راستے سے پورا گھما دیں. اندر کا مسح ہو گیا یہ. اور اس انگلی سے باہر کا مسح کر لیں، دونوں کان کا اسی طرح. الگ سے اس کے لیے پانی نہیں لینا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سر کے لیے الگ پانی لیتے ہیں اور کان کے لیے الگ پانی لیتے ہیں. اسی طرح کلی کرتے وقت منہ کے لیے الگ پانی لیتے ہیں، ناک کے لیے الگ پانی لیتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ایک ہی پانی سے کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور ایک ہی پانی سے سر اور کان دونوں کا مسح کرنا ہے. اس کے بعد پھر پیر کو دھلنا ہے. پیر دھلتے وقت خیال رہے کہ یہ جو ٹخنا ہے یہ دھلنے کے اندر شامل ہے. اس کو اگر کوئی خشک چھوڑ دے تو وضو نہیں ہوگا. اسی طرح بہت سارے لوگ جلد بازی میں یہ حصہ، پیچھے حصہ خشک چھوڑ دیتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے ایک دن اسی طرح دیکھا، وہ جلدی وضو کر رہے تھے اور خشک چھوڑ دیا تھا. تو آپ نے فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، جو پیچھے حصہ تم نے خشک چھوڑ دیا ہے یہ جہنم کے اندر جانے والا ہے. تو بہت سخت وعید ہے کہ اگر کوئی وضو کرتے وقت خشک چھوڑ دیتا ہے تو پورا اچھی طرح سے دھلنا ضروری ہے. کتنے مرتبہ دھلے گا ہر وضو کو؟ 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ. 3 مرتبہ سے زیادہ دھلنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اور کم از کم 1 مرتبہ. اگر کوئی صرف ایک ہی مرتبہ دھلتا ہے، جیسے ہاتھ 1 مرتبہ دھلا، چہرہ 1 مرتبہ دھلا، اور کچھ بھی خشک نہیں ہے، پورا اچھی طرح پانی پہنچ گیا ہے پورے وضو تک، تو 1 مرتبہ دھلنا بھی کافی ہے. مثلا پانی آپ کو کم ہے مان لیجیے، ٹھیک ہے، اور پورے وضو کے لیے کافی نہیں ہوگا، ڈر ہے، یہ بہت زیادہ لوگ ہیں پانی کم ہے، ٹھیک ہے، تو ایک ہی مرتبہ اگر آپ دھل رہے ہیں اور اچھی طرح پورا بھیگ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا. اگر پیر کے اندر موزہ ہو، آپ موزہ پہنے ہوئے ہو، تو مسح کرنا جائز ہے، چاہے وہ کپڑے کا موزہ ہو چاہے چمڑے کا ہو، دونوں میں مسح کرنا جائز ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس موزے پر مسح کر سکتے ہیں جسے آپ نے وضو کی حالت میں پہنا ہے. یعنی 1 مرتبہ پیر دھلنا ہے اور پھر وضو کرنے کے بعد آپ نے موزہ پہنا ہے وضو ٹوٹنے سے پہلے، تو پھر دوبارہ جب وضو کریں گے تو اس موزے کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی موزے پر مسح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی موزے پر مسح کر سکتے ہیں. لیکن شرط وہی ہے کہ اسے وضو کی حالت میں آپ نے پہنا تھا. اگر وضو ٹوٹنے کے بعد پہنا ہے تو پھر کھولنا ضروری ہے. مسح کیسے کریں گے؟ مسح کا طریقہ یہ ہے، پانی لینے کے بعد اوپر مسح کرنا ہے، اس طرح 1 ہی مرتبہ کافی ہے. نیچے مسح کرنا صحیح نہیں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. اگر شریعت دین عقل و قیاس کا نام ہوتا کہ ہم جیسے چاہیں، جو اچھا لگے ہمیں اسی طرح ہم عبادت کریں گے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ نیچے مسح کیا جائے، اوپر نہیں. اس لیے کہ گندگی کہاں ہوتی ہے؟ نیچے ہوتی ہے، اس لیے نیچے مسح کیا جاتا. لیکن شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ اوپر مسح کرنے کا، نیچے مسح کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. تو ہمیں جس طرح شریعت کے اندر حکم دیا گیا ہے اسی طرح ہمیں عمل کرنا ہے، اپنی طرف سے ہم نہیں کر سکتے. کب تک مسح کریں گے؟ اس کی ویلڈیٹی کتنی ہے؟ 1 دن اور 1 رات. صرف اس کی مدت ہے صرف 1 دن 1 رات. 1 دن 1 رات جیسے گزر جائے، یعنی 5 نمازیں تقریباً آپ کی گزر گئی، تو پھر دوسرے دن کے لیے اتارنا ضروری ہے. پھر اتارنے کے بعد وضو کیجئے، وضو کے بعد پہنیے، پھر 1 دن آپ وضو کر سکتے، مسح کر سکتے ہیں. یہ مقیم ہونے کی صورت میں. لیکن اگر آپ مسافر ہیں، سفر کی حالت میں، تو پھر اس کی مدت 3 دن 3 رات ہے. 3 دن 3 رات آپ اگر موزہ نہیں کھولتے ہیں تو مسح کر سکتے ہیں.
اگر آپ نے کھول لیا تو پھر وضو کی حالت میں پہننا پڑے گا، تب مسح کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ یہ وضو ٹوٹنے کے بعد بھی یہی حکم ہے۔ مان لیجیے کہ ابھی آپ نے وضو کیا تھا اور آپ کو وضو ٹوٹ گیا، حمام جانا پڑا پیشاب پاخانے کے لیے اور وضو ٹوٹ گیا، تو پھر آپ وضو کریں گے۔ اس وقت اس موزے کو کھولنا ضروری نہیں ہے، اسی موزے پر مسح کر سکتے ہیں دائیں ہاتھ سے، ٹھیک ہے جی، دونوں پیر میں۔ اب وضو ٹوٹنے کے بعد پیشاب پاخانے کی وجہ سے موزے کو کھولنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر غسل واجب ہو جائے تو اس وقت کھولنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ بیوی کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ہو یا احتلام کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں موزے کو اتارنا ضروری ہے اور غسل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ہے وضو کا مختصر طریقہ۔ بہت ساری چیزوں سے وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ تیمم کا طریقہ، تیمم، ہاں، یہ وضو کا طریقہ ہوا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ تیمم کا طریقہ بتائیں گے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں پھر وقت لگے گا۔ اور پھر اس کے بعد وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے انشاءاللہ وہ بھی ایک درس میں بتائیں گے۔ پھر پانی کن چیزوں سے ناپاک ہو جاتا ہے، یا پھر جسم یا کپڑا کن چیزوں سے ناپاک ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ ایک درس میں اس کو بھی بتائیں گے۔ اب انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا تاکہ ہم